السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں بچوں؟ امید ہے کہ آپ سب ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم اپنے سبق نمبر 5 یعنی تختی نمبر 5 جو تنوین کی تختی ہے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ تختی نمبر 5 تنوین کی تختی ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے ایک زبر، ایک زیر اور ایک پیش کے بارے میں پڑھا تھا جن کو حرکات کہتے ہیں، اور تختی نمبر 5 یعنی تنوین کی تختی میں ہم 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کی تختی پڑھیں گے جس کو تنوین کہتے ہیں۔ یعنی 2 زبر کو کہیں گے زبر والی تنوین، 2 زیر کو کہیں گے زیر والی تنوین، اور پیش والی کو کہیں گے پیش والی تنوین۔ 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کا نام کیا ہے؟ تنوین۔ اور اس تختی میں ہم غنہ کرنے کی مشق کریں گے۔ غنہ کا مطلب ہے آواز کو ناک میں چھپانا، تو جو آواز ناک میں چھپائی جائے اس کو کہتے ہیں غنہ۔ تو یہاں پر ہم نے غنہ کی مشق کرنی ہے جو تنوین پر کریں گے۔ ایک بات تو آپ نے اس میں یہ یاد رکھنی ہے کہ اگر تنوین یعنی 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کے بعد حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، لام، را، ان سارے حروف میں سے کوئی حرف آ جائے، تنوین کے بعد اگر یہ حروف آ جائیں تو اس پر غنہ نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر ان کے علاوہ کوئی بھی حرف آتا ہے تو اس پر غنہ کریں گے، یعنی ناک میں آواز لے کر جائیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھنی ہے کہ زبر کی تنوین میں ہم الف کو نہیں پڑھیں گے۔ تو کیا رول ہے کہ زبر کی تنوین میں ہم الف کو نہیں پڑھیں گے، زبر کی تنوین میں الف کو نہیں پڑھا جاتا۔ سبق نمبر 5 کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے یہ میم ہے تو میم کے اوپر ہم نے پہلے کیا پڑھا تھا؟ میم زبر ما۔ اسی طرح ہم پڑھیں گے میم 2 زبر من۔ الف کو کیوں نہیں پڑھیں گے؟ کیونکہ ابھی ہم نے کہا کہ زبر کی تنوین میں الف کی ادائیگی نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے؟ چلے، میم 2 زبر من، میم 2 زیر من، میم 2 پیش من۔ اب اسے ملا کے پڑھیں گے، من 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 نہیں پڑھیں گے، تسلی سے پڑھنا ہے، غنہ کر کے۔ غنہ کی ادائیگی اچھے طریقے سے کرنی ہے۔ من من من، با 2 زبر بن، با 2 زیر بن، با 2 پیش بن، بن بن بن۔ واو 2 زبر ون، واو 2 زیر ون، واو 2 پیش ون، ون ون ون۔ فا 2 زبر فن، فا 2 زیر فن، فا 2 پیش فن۔ اب ملا کے پڑھے غنہ کر کے، فن فن فن۔ سا نرم حروف میں سے نا تو نرمی سے ادا کریں گے۔ سا 2 زبر سن، سا 2 زیر سن، سا 2 پیش سن، سن سن سن۔ زال 2 زبر زن، زال 2 زیر زن، زال 2 پیش زن، زن زن زن۔ ضا 2 زبر زن، ضا 2 زیر زن، ضا 2 پیش زن، زن زن زن۔ زا 2 زبر، اب یہ سختی والے سٹی والے حروف میں سے ہے تو اس کو سختی سے پڑھیں گے تھوڑا سا۔ زا 2 زبر زن، زا 2 زیر زن، زا 2 پیش زن، زن زن زن۔ سین 2 زبر سن، سین 2 زیر سن، سین 2 پیش سن، سن سن سن۔ صاد 2 زبر سن، صاد 2 زیر سن، صاد 2 پیش سن، سن سن سن۔ تا 2 زبر تن، اب تا کی 2 صورتیں ہیں۔ زبر کی تنوین میں دیکھیں گول تا ہے اور زیر اور پیش کی تنوین میں لمبی تا ہے۔
تا دو زبر تن، تا دو زیر تن، تا دو پیش تن، تن تن تن، دال دو زبر دن. اب پہلے تو زبر کی تنوین کے ساتھ الف تھا، اب یا ہے، تو زبر کی تنوین میں نہ الف کو ادا کریں گے اور نہ ہی یا کی ادائیگی ہوگی ساتھ. دال دو زبر دن، دال دو زیر دن، دال دو پیش دن، دن دن دن. طا دو زبر تن، طا دو زیر تن، طا دو پیش تن، تن تن تن. اب تن کیوں نہیں کہا میں نے؟ کیونکہ ہم نے پیچھے کیا رول پڑھا تھا؟ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا اور لام را. اگر تنوین کے بعد ان میں سے کوئی بھی حروف آ جائیں تو وہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے. تو طا کے بعد یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ را. اب یہ علیحدہ علیحدہ حروف ہیں، اصولاً یہاں پر غنہ ہونا چاہیے، لیکن ہم یہاں پر غنہ کی مشق کریں تو ہم نے پراپر پورا رول یاد کرنا ہے. تو علیحدہ علیحدہ حروف ہونے کے باوجود ہم اس لیے اس کی مشق کر رہے ہیں تاکہ جب ملا کے حروف آئیں تو تب تک آپ کو یہ رول اچھے طریقے سے یاد ہو گیا ہو، ٹھیک ہے؟ ورنہ اگر الگ سے حروف لکھے ہوں تو اس میں ہم غنہ کرتے ہیں. تو ہم نے کیوں غنہ نہیں کرنا؟ تاکہ ہم جب ملا کے حروف کو پڑھیں تو ہمیں تب تک یہ رول اچھے طریقے سے یاد ہو چکا ہو. را دو زبر رن، کیوں یہاں پر بھی غنہ نہیں کر رہے؟ کیونکہ اس کے بعد بھی را ہے. را دو زیر رن، را دو پیش رن. اس پہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس را کے بعد نون آ رہا ہے، اور رول کیا تھا کہ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا اور لام را اگر تنوین کے بعد آ جائیں تو وہاں پر غنہ نہیں کرتے. اس کے بعد را ہے، اس پہ غنہ نہیں کیا، اس کے بعد را ہے، اس پہ غنہ نہیں کیا، اس را کے بعد نون ہے اس لیے ہم اس پہ غنہ کریں گے. رن رن رن. نون دو زبر نن، نون دو زیر نن، نون دو پیش نن، نن نن نن. لام دو زبر لن، لام دو زیر لن، لام دو پیش لن. اب اس میں امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہاں پر ہم نے غنہ کیوں نہیں کیا، کیونکہ لام بھی انہی حروف میں سے ہے جن پر غنہ نہیں ہوتا. جیسے نن نن نن، لن لن لن. ضاد دو زبر ضن، ضاد دو زیر ضن، ضاد دو پیش ضن، ضن ضن ضن. یا دو زبر ین، یا دو زیر ین، یا دو پیش یون، ین ین یون. شین دو زبر شن، شین دو زیر شن، شین دو پیش شن، شن شن شن. جیم دو زبر جن، جیم دو زیر جن، جیم دو پیش جن، جن جن جن. کاف دو زبر کن، کاف دو زیر کن، کاف دو پیش کن. اب کاف کی دو صورتیں بھولتے نہیں گئے آپ. ایک ڈنڈا آئے گا نا اگر تو یہ کاف ہے، اور ایک یہ حمزہ سا اوپر جو بنا ہوتا ہے یہ بھی کاف ہے. کن کن کن. قاف دو زبر قن، قاف دو زیر قن، قاف دو پیش کن، قن قن کن. اس کن پہ کیوں غنہ نہیں کیا؟ کیونکہ اس کے آگے کیا ہے؟ خا. اب ہم نے رول جو پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ان میں سے کوئی بھی حروف آ جائے، اور اس کے علاوہ کیا دو تھے جو اوپر گزر چکے ہیں؟ لام اور را. اب یہ 6 حروف اکٹھے آ رہے ہیں، اس لیے ان پہ کسی پہ بھی غنہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ ایک دوسرے کے بعد آ رہے ہیں حروف. خا دو زبر خن، خا دو زیر خن، خا دو پیش خن، خن خن خن. غین دو زبر غن، غین دو زیر غن، غین دو پیش غن، غن غن غن. حا دو زبر حن، حا دو زیر حن، حا دو پیش حن، حن حن حن. عین دو زبر عن، عین دو زیر عن، عین دو پیش عن، عن عن عن. ہا دو زبر ہن، ہا دو زیر ہن، ہا دو پیش ہن،
ہن ہن ہن، حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو پیش ان ان ان۔ تختی نمبر 5 مکمل ہوئی۔ اب ان میں سے آپ ان کے رولز کو دوبارہ سے ایک بار دہرا لیں۔ رولز کیا تھے کہ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور تنوین پر ہم نے غنہ کی مشق کی ہے۔ غنہ کیا مطلب ہے؟ غنہ کا مطلب ہے ناک میں آواز کو چھپانا۔ دوبارہ بتائیں مجھے، تنوین کس کو کہتے ہیں؟ آپ بتائیں۔ دو زبر اور دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور غنہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ بتائیں۔ ناک میں آواز کو چھپانے کو غنہ کہتے ہیں۔ اور تنوین کے بعد کون سے حروف آئیں تو ان پر غنہ نہیں ہوتا؟ وہ 8 حروف کے نام جلدی سے بتائیں۔ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، لام را۔ اس کو دو کر کے ہی یاد کریں۔ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، لام را۔ یہ 8 حروف اگر تنوین کے بعد آ جائیں تو وہاں پر غنہ نہیں ہوتا، ان کے علاوہ تمام حروف پر غنہ ہوگا۔ اور ہم نے کیا بات پڑھی تھی کہ زبر کی تنوین میں ہم الف کو اور یا کو نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے؟ یہ باتیں یاد رکھنی ہے، اور جس نے یہ تختی اچھے طریقے سے یاد کر لی ہے وہ اپنے گھر میں ماما کو یا کسی بھی بڑے کو سنائیں، اور ان سے کہیں کہ وہ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ سیکشن میں آپ کا نام لکھے، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ کتنے بچوں نے اچھے طریقے سے تختی نمبر 5 یاد کر لی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔